اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فیقول اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، کچھ عرض و معروض سے پیش کر فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت والجماعت کے مددگار، کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت سرکار امام الاولیاء پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پہ ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف کا ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں اس آیت کریمہ پہ لب گشائی کروں قبل اس کے کہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہے، یہ ربیع الغوث کا مقدس مہینہ ہے، جسے ہم 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو شہنشاہ بغداد امام الاولیاء پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے غلام 11 تاریخ کو اپنی عقیدت کا خراج سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کے مکان پہ گئے تو میرے سرکار نے دیکھا ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کھانا بنانے میں مشغول تھیں، اپنے مقدس ہاتھوں سے آٹوں کو گوندھ کر روٹیاں بنا رہی تھیں۔ دروازے پہ شہزادہ کونین حضرت مولا حسن و سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ میرے آقا یوں تو اپنے دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر میرے آقا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو میرے آقا اپنے قریب کیے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خصوصی انداز میں محبت فرماتے رہے۔ سیدہ اپنے مکان سے دیکھتی رہیں، آپ کے دل میں خیال گزرا، آپ کے دل میں ایک فکر لاحق ہوئی، آپ اس سوچ میں مستغرق ہو گئیں کہ آج امام الانبیاء شہزادے حسین کو چھوڑ کر شہزادے امام حسن سے اس طرح محبت فرما رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو غیب داں نبی نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے امام حسین کی نسل سے 9 امام پیدا ہوں گے، وہ جو 9 امام دنیا میں آئیں گے تو یا رسول اللہ جس دین کو آپ نے پھیلایا پتھر کھا کر کے، جس دین کو آپ نے پھیلایا دشمنوں کے زدوں کو ہو کر کے، آقا اسی دین کو وہ 9 امام روشن فرمائیں گے، وہ دین کے ستارے ہوں گے، وہ دین کے منارے ہوں گے۔ اے بیٹی فاطمہ، مجھے جبریل نے یہ بتلایا جو 9 امام شہید کربلا امام حسین کی نسل سے ہوں گے، اور ایک امام مولا حسن کی نسل سے ہوگا جو 9 اماموں میں خوبیاں ہوں گی، جو 9 اماموں میں کمالات ہوں گے، وہ تنہا ایک امام میں اللہ جلوہ گر فرمائے گا، اس کا نام ہوگا شیخ محی الدین عبد القادر، اس کا نام ہوگا شہنشاہ جیلانی، اس کا خطاب ہوگا شہنشاہ بغدادی۔ میرے نبی نے فرمایا تو سیدہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، عرض کیا بابا اللہ جسے چاہتا ہے بے انتہا عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ آئے نہیں بڑے سرکار، آئے نہیں، میرے آقا آپ کے مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ دنیا کا دستور الگ ہے لیکن آپ کی شان ارفع و اعلیٰ ہے۔ دنیا میں اور لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد ان کی شان ظاہر ہوتی ہے، آنے کے بعد ان کے مقام کو اعلان کیا جاتا ہے، لیکن میرے غوث آئے نہیں، آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے، آئے نہیں، آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ، نانا آپ کے بابا جان حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ مجاہدہ نفس کے لیے آپ جنگلوں بیابانوں میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے بھوکے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد ماجد، آپ صحرا و بیابان کا سفر کر رہے تھے، ایک دریا کے کنارے ہوتے ہوتے جا رہے تھے، آپ 3 دن کے بھوکے تھے۔
آپ کو اتفاقاً اسی باغ سے، اسی دریا میں کسی باغ کا ایک سیب نظر آیا۔ بھوکے تو 3 دن کے تھے سیدنا شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیب کو دیکھا تو آپ کنارے گئے اور کنارے پہ جا کر کے آپ نے دریا سے سیب کو لیا اور لینے کے بعد آپ نے اسے تناول فرما لیا۔ جب کھا لیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد ماجد نے سیب کو، تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے سیب کو کھا لیا بغیر باغ کے مالک کی اجازت کے، میں نے اس سیب کو کھا لیا بغیر باغ کے مالک کی اجازت سے، حقوق العباد کی حق تلفی ہوئی۔ آپ پھر اسی جانب سفر کرتے ہیں، چند دن کی سفر کے بعد آپ کو اسی کنارے پہ ایک باغ نظر آیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ سیب کی ایک شاخ اسی دریا میں جھکی ہوئی ہیں اور سیب پکے ہوئے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوچا اسی باغ سے، اسی درخت کا وہ سیب ہے، تو سیدنا شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ باغ کے مالک کے پاس گئے۔ وہ باغ کا مالک کوئی عام انسان نہیں، وہ باغ کا مالک اپنے وقت کا ولی کامل تھا، وہ باغ کا مالک مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیا کرتا تھا۔ جب آپ پہنچے تو سیدنا شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ جانے کے بعد عرض کرتے حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا، حضور میں معافی کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے جان لیا یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، ورنہ دنیا کا دستور بڑا نرالا ہے، لوگ جو ہے ایک سیب نہیں پورا باغ غصب کرنے کے بعد بھی انہیں خوف نہیں ہوتا کل حشر کے میدان میں ہمارا حال کیا ہوگا، حشر کے میدان میں میں جواب کیا دوں گا رب کی بارگاہ میں۔ لیکن سرکار سیدنا شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کے والد ماجد تھے، تو آپ نے نگاہ ولایت سے جان لیا آنے والا عام انسان نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیخ ابو صالح ایسا کرو کہ 12 سال میرے ساتھ اسی باغ میں رہنا ہوگا اور میرے ساتھ رہ کر کے ریاضت کرنا ہوگی، میرے ساتھ رہ کر عبادت کرنا ہوگی۔ ایک سیب کے بدلے میں غوث اعظم سرکار کے والد ماجد نے 12 سال تک آپ کے ساتھ اس باغ کی پاسبانی کرتے رہے، آپ پاشی کرتے رہے۔ وقت گزر گیا، کہا حضور معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی میری ایک شرط اور باقی ہے۔ آپ نے فرمایا حضور بیان کریں، تو باغ کے مالک نے کہا یہ ابو صالح سنو، ایک شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے لیکن آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، ہاتھوں کی لنجی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ آپ عرض کرتے حضور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب آپ تیار ہو گئے، عقد ہو گیا، تو سیدنا شیخ عبداللہ سومئی نے ارشاد فرمایا شیخ ابو صالح سنو، میں نے جو اپنی بیٹی کے اوصاف بیان کیے ہیں، سرکار غوث اعظم کی والد ماجدہ جنہیں فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے، جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، جب آپ سے عقد ہو گیا آپ نے فرمایا ابو صالح سنو، میں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے جو کہا تھا، میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، میری بیٹی نے کانوں سے خلاف شرع بات کو نہیں سنا ہے، اپنے ہاتھوں سے خلاف شرع کام کو نہیں کیا ہے، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے، اس لیے جو میں نے اوصاف بیان کیا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کے بدن سے سیدنا غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ ثانی ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ماں کی شکم میں تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، تو سرکار کی والد ماجدہ اپنے باغ میں تشریف فرما تھی، اپنی کنیزوں کے ساتھ، اپنی خادماؤں کے ساتھ آپ باغ میں گئیں، ایک سیب کے درخت کے قریب جا کر کے آپ نے دیکھا کہ اس باغ میں سیب لگے ہوئے ہیں، اس باغ میں سیب لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے توڑنا چاہا تو ہاتھ پہنچتا نہیں، آپ نے انہیں کنیزوں سے ایک چوکی منگائی اور اس پر آپ کھڑی ہو گئی، آپ نے ہاتھ کو اوپر کیا کہ میں سیب کو پکڑ لوں، تب تک آپ کے جگر میں ایک شدت کا درد ہوا، آپ چوکی سے بیٹھ گئیں، آپ زمین پہ تشریف لے آئیں،
حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والد ماجدہ سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پہ آئیں تو کیا دیکھا کہ اسی شاخ سے ایک سانپ گرا زمین پہ، لوگوں نے اسے مار دیا جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت طیبہ ہوئی اور 4 مہینے چند دن کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والد ماجدہ اپنی گود میں لے کر کے اپنے پیارے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھ کر کے آپ کے اسی انگلی کو ناخون کو صاف کر رہی تھی، ناخون کو کاٹ رہی تھی۔ آپ نے عرض کیا اے میری والد ماجدہ، آج آپ میرے اسی ناخون کو درست فرما رہی ہیں جس ناخون سے میں نے آپ کے جگر میں نے چبھو دیا تھا۔ اے میری ماں، میری اس غلطی کو معاف کر دینا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ شکم مادر میں رہتے، جب آپ کی ماں کو چھینک آتی تو ماں کے پیٹ سے آپ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ جس دن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت طیبہ ہوئے تو میں نے خواب کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا تشریف لے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی انجمن تھے، اولیاء کرام موجود تھے، جب زمانے کے اقدام موجود تھے۔ میں نے دیکھا میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اے شیخ ابو صالح، تیرے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا ہے جو میرا بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی، اس کی شان گروہ اولیاء میں ہوگی جو میری شان گروہ انبیاء میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جب ولادت طیبہ ہوتی ہے تو آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ صاحب تحفہ راغبین نقل فرماتے ہیں کہ جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی اس رات میں 1100 کی تعداد میں بچے پیدا ہوئے تھے، ان میں کوئی لڑکی نہیں، سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے تھے اور آپ کی یہ کرامت ہے اور جتنے پیدا ہوئے سب کے سب ولی کامل تھے، وہ سب کے سب ولی کامل تھے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ آپ کی ولادت طیبہ ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک آواز سنی ہاتف غیبی سے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، عاشقی یا معشوقی ان میں سے کون مرتبہ پسند کرتے ہو؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے اور رونے لگے اور ماں سے کہا میری ماں، میں نے ایسی آواز سنی ہے۔ تو آپ کی والد ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے اب ایسا کرنا، جب آواز آئے تو کہا ماں میں کون سا مرتبہ طلب کروں؟ تو آپ کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے جب آواز آئے تو ان سے درجہ معشوقی کو طلب کرنا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے صحن میں تھے، پھر آواز آئی۔ آپ کی والد ماجدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آپ دعاؤں میں مشغول تھیں۔ پروردگار عالم نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ایک آواز آئی غیبی، اے شیخ عبد القادر سنو، تمہیں مرتبہ عاشقی بھی مرتبہ معشوقی دونوں عطا کیا جاتا ہے اور آپ کا خطاب ہوگا محی الدین عبد القادر جیلانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اپنے مکان سے نکلتے ہیں، آپ کی چند سال کی عمر مبارک ہے، آپ جنگل میں گئے، دیکھا ایک کسان ہے اپنے ہل کو لے کر کے اپنے کھیتوں کی جتائی کر رہا
رہا ہے۔ سرکار غوث پاک تشریف لے گئے اور جب آپ گئے تو سوچا کہ لاؤ میں اس حل کو ان بیلوں کے ساتھ باندھ دوں۔ آپ قریب گئے تو بیل کھڑے ہو گئے اور وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ یہ سن کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ تاریخ تھی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی، جس دن عرفات کے میدان میں لوگ حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے، آپ گھر کے چھت پہ گئے اور جانے کے بعد اپنے مکان قصبہ جیلان سے آپ کھڑے ہو کر کے عرفات کے میدان کو دیکھنے لگے، حاجیوں کا نظارہ کرنے لگے۔ آپ نیچے روتے ہوئے آئے، کہا میری ماں اب مجھے رب کے لیے چھوڑ دو، اب مجھے رب کے لیے اجازت دے دو، اب مجھے رب کے بھروسے پہ چھوڑ دو۔ ماں رونے لگی، کہا بیٹا کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں مجھے اجازت دے دو، اب میں اللہ کی یاد میں نکلنا چاہتا ہوں، اب میں عبادات و ریاضات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے جب اتنا سنا تو آپ رونے لگی، آپ آنکھ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ گھر کے اندر گئے، جانے کے بعد میں 80 دینار آپ لائیں اور 80 دینار لانے کے بعد سیدنا بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں ہیں، 40 دینار آپ کو دیا اور کہا 40 دینار یہ آپ کے بڑے بھائی کا حق ہے، اور ان دینار کو دیا اور دینے کے بعد آپ کی صدری میں سل دیا، اور سلنے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا، اپنے گھر کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد میں کہا اے بیٹے میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیے، اے میرے بیٹے اب میں رب کے بھروسے پہ تمہیں رخصت کر رہی ہوں، اب دنیاوی زندگی میں میری تیری ملاقات نہیں ہوگی لیکن بیٹا حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے، آپ چلتے ہیں، آپ قصبہ جیلان سے 450 میل کا فاصلہ پیدل طے فرماتے ہیں، آپ چلتے ہیں، تو جب چلنے لگے تو ماں نے روتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے جب تیری ولادت ہوئی تھی تو تیرے باپ نے مجھے ایک دعا بتلائی ہے، وہ میرے پاس امانت کے طور پہ ہے، اس دعا کو لے لینا جسے دعائے قطب کہا کرتے ہیں، جسے دعائے غوث اعظم کہا کرتے ہیں۔ کہا بیٹے لے لو اس دعا کو، لے لو، تیرے باپ نے کہا میرے بیٹے کو دے دینا، اس دعا کے لو میں اجازت دیتی ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ چلتے ہیں، اس دعا کے متعلق آپ فرماتے ہیں اس دعا کو جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا، مجھے مشکلیں پیش آتی میں اسی دعا کا ورد کرتا، اللہ میری مشکلوں کو دور فرما دیتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس دعا کو لے کر کے ماں نے کہا میرے بیٹے میرے ساتھ ایک عہد کرو، میرے ساتھ ایک عہد وفا کرو کہ تم کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولو گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی میری ماں میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی مقام پہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ آپ جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام ہمدان میں پہنچتے ہیں تو ایک جنگلی راستہ تھا، پیدل سفر تھا، کچھ ڈاکو پہاڑوں کی کھو میں چھپے ہوئے تھے، وہ قافلہ کو دیکھ کر باہر آ گئے اور ان تمام قافلہ والوں کے ساز و سامان کو لوٹ لیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو بڑے سرکار نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ایک گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ جب سارے قافلے کو لوٹ لیے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ گئے اور اپنے ساز و سامان اس لوٹے ہوئے ساز و سامان کو تقسیم کر رہے تھے تو ایک ڈاکو کہتا ہے کہ ہمارے سردار، ان میں ایک ایسا انسان ہے جو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو لے کر کے اپنے سردار کے پاس گئے تو سردار نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی صدری کھولے گی، واقعی 40 دینار اس میں نکلتے ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ آپ نے اپنے مال کو چھپایا کیوں نہیں؟ ڈاکوؤں سے مال کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ سردار قافلہ، وہ ڈاکوؤں کے سردار سن، جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھ سے سچ بولنے کا عہد لیا تھا، اس لیے میں نے سچ بولنے سے کام لیا۔ وہ سردار رونے لگا، کہا شیخ ابھی تک میں نے اپنے رب سے عالم ارواح میں عہد کیا، میں نے توڑ دیا، میں نے اس کے وعدے کی وفا نہ کیا۔ آپ نے اپنے ماں سے وعدہ وفا کر رہے ہیں، اپنی ماں کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پہ سرکار غوث اعظم آپ گواہ بنیے، جب آپ نے اپنے ماں کے وعدے کو نہ توڑا تو آپ ہاتھ بڑھائیے
لیے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں، میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جب قافلے کے سردار نے، روایت میں آتا ہے اس قافلے کے سردار کا نام ڈاکو کے احمد تھا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ جتنے لوگ تھے نگاہ غوث اعظم اٹھی، وہ سب کے سب ولی کامل ہو گئے۔ اب سرکار غوث اعظم وہاں سے چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی وہ ڈاکوؤں کی جماعت تھے، جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی وہ چوروں کی جماعت تھی۔ غوث اعظم سرکار ہے جس زمانے میں ہمارے زبانوں پہ سچ تھا، اسلام بلندی پہ تھا، اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ چلتے ہیں، جب آپ بغداد شریف پہنچتے ہیں، شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ سیدنا خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ شیخ ابھی آپ شہر بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خضر علیہ السلام کی بات کو سن کر کے میں نے اسی جنگل میں قیام کر لیا اور 7 سال اسی ویرانے میں پھرتا رہا، 7 سال میں اسی ویرانے میں پھرتا رہا، مجھے کھانے کو کوئی چیز نہ ملی، یہاں تک کہ میں درختوں کی پتیوں کو کھا کر گزارا کرتا رہا اور اس کی سبزیاں میری گردن سے ظاہر ہونے لگے۔ جب 7 سال کا عرصہ گزر گیا تو پھر آواز آئی شیخ اب شہر بغداد میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کی خانقاہ تھی، آپ کی حکومت تھی، آپ کی ولایت کا چرچا تھا، آپ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چلتے ہیں، سردی کا مہینہ تھا، بارش ہو رہی تھی، کالی رات تھی، بھیگتے ہوئے آپ چل رہے ہیں۔ جب آپ خانقاہ کے قریب پہنچے تو سیدنا شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے حکم دیا، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اب بظاہر کوئی خادم آنے کی، کوئی کسی کو آنے کی امید نہیں ہے، اس لیے دروازہ بند کر دیا جائے، چراغ کو گل کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا شیخ حماد نے چراغ کو گل کروا دیا، دروازے کو بند کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے آواز بھی نہیں دیا کہ شیخ کے خادم کو تکلیف ہوگی، پوری رات جو ہے اسی دروازے پہ گزار دیا، آپ پوری رات دروازے پہ گزار دیا۔ روایت یہ بتلاتی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ جب سو گئے تو آپ کو نہانے کی حاجت ہو گئی، آپ شدت سرد میں آپ بیدار ہوئے اور غسل فرمایا، اس کے بعد پھر آرام فرما ہوتے ہیں، پھر آپ کو حاجت ہوئی، یہاں تک کہ ایک رات میں متواتر 17 مرتبہ آپ کو حاجت ہوئے، آپ نے ہر مرتبہ نیا غسل کیا۔ جب فجر کی وقت میں شیخ نے دروازہ کھلوایا، خانقاہ کا دروازہ کھلتا ہے، غوث اعظم دروازے پہ تشریف فرما ہے، تو سیدنا شیخ حماد رضی اللہ عنہ آئے اور روتے ہوئے، ایک وقت کا ولی کامل انسان جو ہے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو گلے لگا کر رونے لگا، کہا شیخ مجھے آپ کی آمد کا علم تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میرے پاس ہی آ رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی مرضی سے چراغ کو گل کروا دیا، دروازے کو بند کروا دیا، اس لیے میں آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن شیخ آپ صبر کے ایسے پہاڑ نکلے کہ ہوائیں اسے لغزش نہیں دے سکتی ہیں، وہاں میں جنبش نہیں آ سکتی ہے۔ تو شیخ حماد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ حضور ابھی تک تو میرا زمانہ تھا، ابھی تک تو میرے نام کا بانگ، ابھی تک تو میرے نام کا پرندہ آواز دے رہا تھا، ابھی تک میرے نام کا پرندہ آواز دے رہا تھا، لیکن شیخ اب آپ کا زمانہ آنے والا ہے، اب آپ میرا پرندہ خاموش کر دیا جائے گا، تمام لوگوں کی بولیاں بند کر دی جائیں گے، لیکن جب آپ کا پرندہ بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا۔ سورج اگلوں کے چمکتے ہیں چمک کر ڈوبے، اگتے زیست پہ ہے مہر درخشاں تیرا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک وقت کے ولی کامل نے عرض کیا حضور جب آپ کا زمانہ آئے تو اس بوڑھے انسان کو فراموش نہ کرنا، اس بوڑھے انسان کو فراموش نہ کرنا، اس بوڑھے کو یاد کرنا۔ سیدنا شیخ حماد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے زمین عراق تیری اوپر ایک ولی کی آمد مبارک ہو، اب کفر کی گھٹائیں چھٹ جائیں گی۔ غوث پاک تشریف لا چکے ہیں، سیدنا پیر پیرا میرے میرا شاہ
جیلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا 11ویں شریف کا ربیع الغوث شریف کا متبرک مہینہ ہے، جس میں سرکار غوث اعظم کے دیوانے آپ کو یاد کیا کرتے ہیں، آپ کے نام کی نیاز دیا کرتے ہیں۔ سرکار پیرے پیرا میرے میرا فرماتے ہیں، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا۔ اس لیے سنیوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بڑے پیر سرکار کے ہم ماننے والے ہیں، آپ کے نام کا نعرہ ہم لگانے والے ہیں، ہم صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم زبانی نہیں عملی مسلمان بن جائیں، عملی غلام بن جائیں۔ غوث پاک سرکار نے ریاضت کیا ایسی کہ آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بغداد شریف میں 20 سال 20 دن ایسے گزار دیا، مجھے ایک وقت کا کھانا نہیں ملا۔ اللہ اکبر، 20 دن ایسے گزار دیا کہ مجھے ایک وقت کا کھانا نہیں ملا۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے آیا کہ مجھے کوئی چیز مل جائے کہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے درویشوں کی جماعت موجود ہے جو کھانے ہی کی جستجو میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے، کہا کہ ان میں خلل ڈالنا اچھا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ واپس آئے اور حورین ایک مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ فرماتے ہیں اس قدر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی کہ میرا منہ خود بخود کھل جا رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا، تو میری نگاہ ایک ایسے انسان پہ پڑی جو دیکھا کہ وہ بھنی ہوئی مرغی اور کچھ روٹیاں اس کے پاس وہ کھا رہا تھا، تو میرا منہ خود بخود کھل رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا، مجھے آواز دیا کہ شیخ میرے قریب آؤ۔ میں اس کے قریب گیا تو سرکار غوث پاک سے کہتا ہے کہ بسم اللہ کیجئے، تو میں نے کہا آپ کھائیے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ جیلان کے رہنے والے ہیں، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میں جیلان سے جب چلا تو شیخ عبد القادر کی والدہ ماجدہ نے کہا میرا بیٹا بغداد گیا ہوا ہے، اے مجھ سے دینار لو اور میرے بیٹے شیخ عبد القادر کو دے دینا، وہ کس حال میں ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو دے دینا۔ تو سرکار غوث اعظم نے جب سنا تو اس نے کہا کہ حضور میں شیخ عبد القادر کو تلاش کرتے کرتے میرا سارا پیسہ بھی ختم ہو گیا، میں ان ضعیفہ کے دیے ہوئے پیسے کو بھی اپنے کام میں لا لیا ورنہ میری موت واقع ہو جاتی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے شخص جس عبد القادر کو تلاش کر رہا ہے وہ شیخ عبد القادر میں ہوں، وہ شیخ عبد القادر میں ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قدموں میں گرتا کہا سرکار میں نے آپ کے حق میں خیانت کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، جو رقم بچی تھی دیا تو میرے دوست نے اس رقم سے ڈھیر سانے اخراجات کو خریدا اور بغداد کے فقراء میں بانٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر اپنے لیے آئندہ کے لیے رکھ لیجئے، آپ نے کہا جو خدا مجھے ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتا وہ آئندہ میرا انتظام فرما دے گا، وہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اپنے پروردگار پہ توکل کر کے دیکھو۔ سنیوں صرف زبانی نعرے سے کام نہیں چلے گا، اگر غوث اعظم کے سچے غلام ہو، غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے فراموش نہ کرے، نماز قضا نہ کرے۔ سارے آپ ہسٹری دیکھیں گے انبیاء کی، آپ ہسٹری دیکھیں گے اولیاء کرام کی، تو ان میں کسی ولی کو یا کسی نبی کو آپ تارک نماز نہیں پائیں گے۔ وہ کماتے بھی تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، اسلام نے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اللہ نے آپ پہ فرض فرمائی ہے، اس کی ادا بھی آپ پہ لازم ہے۔ جب آپ اللہ کے فرمان پر عمل کرو گے تو پروردگار عالم ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، سب کا بھروسہ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہو جاتے ہیں، سورج اگلوں کے چمکتے ہیں، چمک کر ڈوبے، افق زیست پر ہے مہر درخشاں تیرا۔ میرے امام کہتے امام الاولیاء بس صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا
فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی مقدس سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نماز سے اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسجد مسلک حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب کو قائم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہوشیار، جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، وما علینا الا البلاغ۔